کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ لڑائی کیوں ہے؟ یہ صرف زمینی جنگ نہیں، یہ عقیدے، طاقت اور حق و باطل کے بیچ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، جہاں فلسطین کی زمین اللہ کی طرف سے برکت والی قرار دی گئی تھی۔ اوہ، یعنی لڑائی تو پرانی ہے، لیکن ابھی لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیا کسی نے کسی کا کھلونا تو نہیں چھین لیا؟ نہیں حمزہ، یہ کھلونوں کی لڑائی نہیں، بلکہ عقیدے اور طاقت کی کشمکش ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل کا قیام ہوا تو لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ دن آج تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک درد کی طرح زندہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، پر اگر تم بدلہ لو تو ویسا ہی لو جیسا تم پر ظلم کیا گیا۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا۔ وہاں کی حکومت ایک اسلامی ریاست بنی، جس نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کو ناجائز سمجھتی ہے اور فلسطین کی آزادی کی حمایت کرتی ہے۔ یعنی ایران کہتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، تو پھر اسرائیل کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کئی معصوموں کا خون بہہ چکا ہے۔ اب تک ایران اسرائیل کے خلاف براہ راست جنگ نہیں لڑ رہا تھا، لیکن وہ پیچھے سے شام، حزب اللہ اور دیگر گروہوں کو مدد دے رہا تھا، جبکہ اسرائیل کبھی ایران کے سائنسدانوں کو نشانہ بناتا اور کبھی اس کے نیوکلیئر پروگرام پر حملے کرتا۔ آج ہم ایک ایسے لمحے میں کھڑے ہیں جو تاریخ بدل دینے والا ہو سکتا ہے۔ جب اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو ہدف بنایا تو ایران نے جواباً اپنی بحیثیت دفاع میں میزائل داغ دیے تل ابیب، یروشلم اور حیفا پر۔ جنگ کے بادل منڈلا چکے ہیں۔ تو یہ سب ایک بڑا دھماکہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ نہیں، ہر جنگ کے بعد امن آتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ امن کو قائم فرمائے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو سب بچوں کو چاکلیٹ دے کر کہتا، لڑائی بند کرو، محبت کرو، اور اگر کبھی چاکلیٹ کی لڑائی ہو تو مجھے ضرور بلانا۔